نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج الحمدللہ دوسرا درس قرآن جس میں بندہ نچیز حاضر ہے۔ کل عظمت قرآن پہ بات ہوئی، آج آداب تلاوت قرآن پہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا کروں کہ اللہ رب العالمین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بات ہوئی درس قرآن عظمت قرآن پہ، آج آداب تلاوت قرآن یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں، ہم قرآن پڑھ کے بھی کر بیٹھتے ہیں۔ آج میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے غلاموں، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو جاری ساری رکھا جائے۔ تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے، اس کے تحت انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ تفسیر مظہری کا میرے ایک دوست ہیں بھائی محمد جاوید صاحب، جنہوں نے تحفتاً یہ لے کر دی۔ دعائے اللہ ان کے جتنے بھی عائز و اقربا فوت شدگان ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید رب کریم کی طرف سے اپنے بندوں کی ہدایت اور دستگیری کا بہترین نمونہ ہے، اور سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی۔ اس لاریب بے عیب کتاب کی حیثیت، اہمیت، عظمت و شان تمام علوم و فنون اور تمام کتب سابقہ سے کہیں زیادہ افضل ہے اور ارفع و بلند ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کسی کتاب کو قرآن مجید سے کوئی نسبت نہیں۔ مقام و مرتبے میں قرآن کریم فرقان حمید اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے مطالعے کا مقصد جو ہے صرف دل کو بہلانا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وقت گزارنا ہو، بلکہ انسان کو اپنے بلند تر مقصد سے آگاہ کرنا ہے۔
قرآن کریم کے اندر انسان کو اپنے بلند اور مقصد کو، کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت اور تکریم کا تاج اگر کسی کو پہنایا ہے اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے، تو وہ انسان کو ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مستغرق ہو کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ قرآن کریم کو حضور کی محبت کے بغیر پڑھا جائے تو بندہ بہت ساری فیوز و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے چند آداب میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کو پکڑنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سیکھنا بھی عبادت ہے، سکھانا بھی عبادت ہے، کسی کو تحفہ دینا قرآن کا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ تحائف میں اگر کہوں تو سب سے افضل و اعلیٰ تحفہ جو ہے قرآن کریم ہے، کسی کو دیا جائے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت اسے دیکھ کر کی جائے تو پھر اسے ہاتھ لگانے کے لیے مکمل طور پر باطہارت باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے سوا کوئی اسے مس نہ کرے۔ ہاں، اگر قرآن کریم کو چھوئے بغیر زبانی تلاوت کرنا مقصد ہو تو پھر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو مردود ہے۔ چنانچہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ترجمہ، میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے ہر چیز سننے والے، ہر شے کا علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری قوت و عطا کے ساتھ شیاطین کی فساد انگیزی اور ان کے قرب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت نہایت وقار کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے سر جھکائے ہوئے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی مجبوری ہو تو لیٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات مالک ارض و سمان ارشاد فرمایا وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تلاوت کی مقدار کے لحاظ سے کتنی تلاوت کرنی چاہیے؟ ارشاد پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مکمل قرآن کریم 3 دن سے کم دنوں میں پڑھا اس نے اسے سمجھا نہیں، یعنی
کم از کم 3 دن میں 10 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیز حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ 1 ہفتے میں 1 ختم کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا یہ معمول تھا۔ قرآن کریم کو خوب ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تیزی سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور حسب معمول قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو تیزی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص نے قرآن بھی نہیں پڑھا اور چپ بھی نہیں رہا، یعنی قرآن بھی نہیں پڑھا، خاموش بھی نہیں رہا، یعنی اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو قرآن کو محبت میں مستغرق ہو کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں سرور اور سکون ملتا ہے، وہ اسے نہیں میسر آیا۔ دوران تلاوت جہاں آیت سجدہ آ جائے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوران تلاوت آیت سجدہ آ جائے تو اگر فوراً ممکن ہو تو سجدہ کرے، بصورت دیگر بعد میں بھی سجدہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ اسی وقت کیا جائے۔ قرآن کریم کو حسین انداز میں خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کو حسین انداز میں پڑھنے کے بارے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا جو قرآن کریم خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کریم انتہائی درد و سوز، عاجزی، انکساری اور اپنے اوپر حزن، غم، خوف کی کیفیت طاری کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، بلکہ رب کریم کے رعب و جلال، ہیبت و جبروت کے باعث آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت آنسو بہاؤ، اور اگر رو نہ سکو تو رونے والوں کی صورت بنا لو، یعنی جہاں آیات جہنم کا تذکرہ ہو، جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہو، عذاب و عطاب کی جہاں پر کنڈیشن ہو، بیان ہو، تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آواز، وہ صدا آپ کے دل سے نکلے، اور جو دل سے نکلتی ہے نا آواز، جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل، دماغ، جسم، ہر چیز حاضر ہو، تو پھر قرآن پڑھنے کا اپنا ہی سرور ہوتا ہے، اپنا ہی سکون ہوتا ہے۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر کہے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو ان کے لیے دستے سوال دراز کرے، اللہ انعامات کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی بہاروں کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دینا۔
اپنی جناب سے عطا کر دینا، اپنے فضل سے عطا کر دینا، اپنی عطا سے عطا کر دینا، اپنے محبوب کی اداؤں کے توسل سے ادا کر دینا۔ یہ مانگ کر تو دیکھو یار، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی، ایک الگ ہی ایک انداز ہوتا ہے، الگ ہی ایک طریقہ، لیکن قرآن کو اگر ہم پڑھیں سمجھ کر، آج ضرورت ہے اس پرفتن دور کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سمجھ کر کرنے کا حکم ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے میرے سننے، ملنے، میرے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں، سننے والے، ملنے والے، معاونین، سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس پیغام کو، اس درس قرآن کو شروع کیا ہے، کوشش کریں اپنے تمام دوست احباب تک شیئر کریں، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔